يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ سب حضرات کو یہ خبر دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ دار ارقم اکیڈمی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہمارے شہر بھاؤنگر میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک بہترین اور کمپریہنسو کورس لانچ ہونے جا رہا ہے، جس کو ہم نے کافی غور و فکر کے بعد اور اس فیلڈ کے ماہر علماء کرام سے مشورہ کر کے ان کی رہنمائی میں ڈیزائن کیا ہے۔ اس کورس کا پہلا حصہ پرائمری لیول کا ہے، جس کا وقت 3 مہینے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز کورس کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے 3 مہینے کے بعد سیکنڈری لیول ہے اور اخیر میں ہائر لیول ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پرائمری لیول کورس کا ہی تعارف اور انٹروڈکشن پیش کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں سیکنڈری لیول اور ہائر لیول کورس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اب 3 مہینے کے پرائمری لیول کورس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں 5 سبجیکٹس پرماننٹ پڑھائے جائیں گے، پھر 12 اہم اور ضروری ٹاپکس پر ورکشاپ اور پروگرام ہوں گے۔ اس 3 مہینے کے کورس کا نقشہ کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر ہفتے پیر سے لے کر کے جمعے تک ان 5 دنوں میں پرماننٹ سبجیکٹ کو پڑھایا جائے گا، جیسے ہر پیر کے دن عقائد اور ایمانیات، ہر منگل کے دن درس قرآن اور حدیث تربیتی نقطۂ نظر سے، ہر بدھ کے دن موجودہ زمانے میں پیش آنے والے نئے اور ضروری مسائل، ہر جمعرات کے دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر جمعے کے دن اسلامی تاریخ کو پڑھایا جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ہفتے سنیچر کے دن اسکرین پر دکھائے گئے ان خاص ٹاپکس پر ورکشاپ کے انداز میں پروگرام ہوں گے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ 3 مہینے میں 12 ٹاپکس کو ورکشاپ میں کور کر لیا جائے گا۔ ان 12 ٹاپکس میں سے پہلا ٹاپک ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کیسے کریں، دوسرا ہے تجارت اور بزنس کے اسلامی اصول کیا ہے، تیسرا ہے گھریلو اور خاندانی زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کو ہم نے پری اینڈ آفٹر میرج کاؤنسلنگ کا نام دیا ہے، چوتھا ہے نظریاتی مباحث یعنی آئیڈیالوجیز جیسے ایتھیزم، لبرلزم، فیمنزم، کیپٹلزم وغیرہ، پانچواں ہے اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات، چھٹا ہے سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس، ساتواں ٹاپک ہے کیریئر گائیڈنس، آٹھواں ہے قیامت کی نشانیاں، نواں ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب، 10واں ٹاپک ہے دعوت اور تبلیغ کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار۔ یہ کل 10 ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں، بقیہ 2 ٹاپکس انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کی درخواست پر متعین کیے جائیں گے۔ اس کورس میں ہر اسٹوڈنٹ کو روزانہ 1.5 گھنٹے کا وقت دینا ہوگا، یعنی صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک یا رات کو 9 بجے سے 10:30 بجے تک۔ اس طرح اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے 2 الگ الگ وقت متعین کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کورس جس کا مختصر خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے تک اور زندگی کے ہر فیلڈ اور شعبے سے جڑے ہوئے لوگ جیسے اسٹوڈنٹس، پروفیشنلز، بزنس مینز اور سوشل ورکرز تک دین کا ضروری اور بنیادی علم پہنچایا جائے۔ اس لیے اس کورس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو پرماننٹ سبجیکٹ اس میں رکھے گئے ہیں، یعنی عقائد، قرآن و حدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری مسائل اور اسلامی تاریخ، ان سب کو اس طرح پڑھایا جائے کہ اس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ضروری علم حاصل ہو جائے۔
اور قرآن و حدیث ہمارے سامنے زندگی جینے کا جو طریقہ پیش کرتا ہے اور جن اخلاق و آداب کی تعلیم دیتا ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز چیزوں کی جو حدود بیان کرتا ہے، وہ پوری طرح واضح اور کلیئر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مغربی کلچر اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے عام ہو جانے کی وجہ سے ہمارے سماج میں دن بدن جو نئے نئے پرابلمز اور ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ یوتھ اور نوجوان طبقے سے متعلق پرابلم ہو، یا فیملی ایشوز ہوں، یا سماجی مسائل ہوں، یا زندگی کے کسی بھی پروفیشن سے جڑے مسائل ہوں جیسے بینکنگ اور بزنس وغیرہ، ان کو اسلامی ہدایات کے مطابق حل کیا جائے۔ اسی لیے اس کورس میں ہم نے جو 12 ورکشاپ رکھے ہیں اور ان کے جو ٹاپکس طے کیے گئے ہیں وہ انہی ایشوز کے متعلق ہیں۔ جیسے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا پوزیٹیو یوز ہمارا پہلا ٹاپک ہے، کیونکہ آج کا نوجوان طبقہ اپنا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر گزارتا ہے، لیکن اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اس سے کافی نقصان ہو جاتا ہے، جیسے گیمنگ، غیر ضروری چیٹنگ یا لہو و لعب اور بے حیائی والی ویڈیوز کو دیکھنے میں وہ اپنا پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اس میں لگے رہنے کی وجہ سے ان کی زندگی پر، ان کی صحت اور تندرستی پر، ان کے ضروری کام کاج پر اور خصوصاً تعلقات اور ریلیشن شپ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے پوزیٹیو استعمال کے فائدے اور نیگیٹو استعمال کے نقصانات سے واقف ہونا ہر نوجوان کا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ورکشاپ میں ہمارا اس بات پر خصوصی فوکس ہوگا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز کو ایجوکیشن، اسلامک انفارمیشنز اور اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے کہ بزنس کے اسلامی اصول کیا ہیں، اس میں ہم ان باتوں پر خصوصی ڈسکشن کریں گے کہ بینکنگ، انشورنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ میں مذہب اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اوورآل بزنس کا اسلامک ماڈل کیا ہے، یہ بھی پریزنٹیشن کی شکل میں انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ تیسرا عنوان ہے گھریلو زندگی کو کیسے گزاریں۔ آج ہمارا معاشرہ خاندانی جھگڑے، طلاقوں میں اضافے، ایکسٹرا میریٹل افیئرز جیسی کئی برائیوں کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں لاپرواہیاں ہوتی ہیں، نتیجتاً بچوں کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ان سب مسائل پر کاؤنسلنگ کے انداز میں پروگرام ہوگا، جس میں پریکٹیکل فیملی لائف کو اسلامی ہدایت کے مطابق کیسے خوشگوار بنایا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ ہمارا چوتھا عنوان ہے نظریاتی مباحث یعنی آئیڈیالوجیز۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے دوران بہت سارے نظریات اسٹوڈنٹس کے سامنے آتے ہیں، جیسے ایتھیزم یعنی ناستکتا، کسی بھی خدا کو نہ ماننا، ہیومنزم یعنی انسان کو ہی اتنے سارے اختیارات دے دینا کہ اس کو خدا کی پوزیشن میں لا کر کے کھڑا کر دینا۔ اس طرح کئی آئیڈیالوجیز ہیں جیسے لبرلزم، فیمنزم، کیپٹلزم وغیرہ۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں ذہنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات اٹھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایمان و یقین کی بنیادیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اسلام کی روشنی میں ان سب چیزوں کی حقیقتوں کو واضح کیا جائے گا اور مختلف پہلوؤں جیسے اسلامی عقائد، عبادات، خاندانی اور معاشرتی زندگی، اسلام کے سیاسی و معاشی نظریات پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے اس کورس میں چونکہ اسٹوڈنٹس کی بھی کافی تعداد ہوگی، اس لیے ان کے کیریئر کے بارے میں پوری گائیڈنس دینا ہمارے اس کورس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اور ٹاپک ہے سنویدھان میں دیے گئے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس، جس کو جاننا اور سمجھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس پر بھی ورکشاپ رکھا جائے گا جس میں اسی فیلڈ کے ماہر ایڈوکیٹس لیکچر دیں گے۔ اسی طرح ایک عنوان ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب،
جس پر بات چیت کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل اور فیوچر کا لائحہ عمل اور روڈ میپ تیار کر سکیں۔ اس طریقے سے جتنے بھی اہم اور ضروری ٹاپک کے بارے میں دینی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، ان سب پر اسی فیلڈ کے ماہر حضرات کے ذریعے ورکشاپ کروائے جائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز 3 مہینے کا یہ پرائمری لیول کورس کمپلیٹ کروایا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تو بس ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا۔ اس کی مزید ڈیٹیلز اور ہر سبجیکٹ کو بہترین انداز میں سمجھانے کے لیے ہم آگے بھی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، جس میں ہماری فیکلٹی اور کورس پڑھانے والے اساتذہ بھی اپنے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کورس کی مزید معلومات اور ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.thedai.com کی وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جڑ سکتے ہیں جس کی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، اور اس کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ ان نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں 9009007392۔ دوسرا نمبر ہے 9913385799۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بے حد خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے دار ارقم اکیڈمی انڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلامک سٹڈیز کا جو پرائمری لیول کورس شروع ہوا تھا، اس کے 2 بیچز الحمدللہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب الحمدللہ ہم سیکنڈری لیول کورس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا خاکہ اور بریف انٹروڈکشن پیش کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک پرائمری لیول کے اسلامک سٹڈیز کورس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں یا ڈسکرپشن میں دی گئی لنک اوپن کریں۔ محترم حضرات، اس سے پہلے پرائمری لیول کورس میں ہم نے اپنا مقصد یہ متعین کیا تھا کہ کورس کے پارٹیسپینٹس اور اسٹوڈنٹس کے سامنے دین کا ضروری اور بنیادی علم آ جائیں، اور وہ عقائد، مسائل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تاریخ اور خصائل اور رذائل سے متعلق اہم باتوں کا علم حاصل کر سکیں، جس میں الحمدللہ ہم کامیاب رہیں۔ اب سیکنڈری لیول میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دین کا علم گہرائی کے ساتھ اور ان ڈیپتھ حاصل کروا سکیں، اور ظاہر ہے کہ دین کا پورا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہیں۔ اس لیے سیکنڈری لیول میں ہمارا مین فوکس قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کی تشریح پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائمری لیول میں جو پرماننٹ سبجیکٹس پڑھائے گئے تھے، ان کے لیے بھی ہفتے میں 1 دن خاص ہوگا، جس میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اہم باتوں کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اس کورس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اردو زبان کو سکھانے کا خصوصی پروگرام تیار کیا ہے، جس کے تحت انشاءاللہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اردو پڑھنا اور لکھنا سکھا پائیں گے۔ اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اردو زبان کو سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سیکنڈری لیول کورس کا پورا خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر ہفتے پیر اور منگل کے دن، یعنی ہفتے میں 2 دن قرآن شریف کی تفسیر اور خلاصہ پڑھایا جائے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا پورا مفہوم تو سامنے آئے گا ہی، ساتھ ساتھ تلاوت کرنے میں بھی دل لگے گا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور ہر بدھ کے دن احادیث مبارکہ کے کچھ سلیکٹڈ پارٹس پڑھائے جائیں گے، جو ہماری روٹین لائف کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہیں۔ ہر جمعرات کو اردو زبان پڑھائی جائے گی، اور ہر جمعہ کو 4 سبجیکٹ یعنی ہسٹری، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد
اور مسائل میں سے ایک سبجیکٹ کو پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد سنیچر کے دن اسی طرح الگ الگ عنوانات پر ورکشاپ کروائے جائیں گے، جس طریقے سے پرائمری لیول کورس میں کروائے جاتے ہیں۔ آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ મખણ છે, મખણ નું છે। બાર બાર અચીવીને ઉભો રે બેટા, લે ઘડણી નહીં હલા એ હર શીરખો કરી મસ્તી અંગે દી ભાઈ અંગાલી આવીનો અફઝલ।
یہ تو دنیا کا انعام ہے. آخر یہ باتیں پریکٹیکل ایک ماحول پیدا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو نوجوان کلچر ہیں کافی لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں, کافی نوجوان بچے دین کی باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ماحول نہیں ان کے پاس. ایک بچے میں تو جس زمانے میں جیسے جیسے فتنے آئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان فتنوں کے مقابلے میں ویسے ویسے حق کے پہلوان تیار کیے. تو مولانا عبداللہ صاحب پریزنٹیشن کے ذریعے سے
اور اسکرین کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو سنا رہے تھے، نشہ کے اس دور میں، میڈیا کے فتنے کے زمانے میں، انٹرنیٹ کی بدماشیوں کے زمانے میں، سیل فون کی بدتمیزیوں کے زمانے میں، جی واٹس ایپ کے فتنوں کے زمانے میں، یوٹیوب کے فتنوں کے زمانے میں، اللہ پاک نے اس صالح نوجوان کو کھڑا کیا اور ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل دماغ کے اندر وہ پروگرام پیدا کیے جو پچھلے اس زمانے کے فتنے اور اس زمانے کے چیلنجز اور اس زمانے کے پرابلم ان کو سولو کرنے کے لیے اللہ پاک نے اساغیر میں ایسے افراد تیار کر دیے جو یہ مستقبل میں جی آئندہ فیوچر کے اندر یہ اکابر بنے گے، یہ اساغیر آگے کے اکابر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بے انتہا قبول فرمائے۔
माहौल सोशल मीडिया का, डिजिटलाइजेशन का जो आम हो गया है, उसकी वजह से दीन की रगबत और शौक निकल गया है। गाना एक सबसे बड़ा इस जमाने का चैलेंज है हमारे लिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को इन सब चीजों के साथ मैच करके नहीं देखेंगे तो फिर अंदर से दिल कन्विंस नहीं होगा, हम अंदर से शौक पैदा नहीं रख पाएंगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है। इतने ही माने गाना एक सबसे बड़ा इस जमाने का चैलेंज है हमारे लिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को इन सब चीजों के साथ मैच करके नहीं देखेंगे तो फिर अंदर से दिल कन्विंस नहीं होगा, हम अंदर से शौक पैदा नहीं रख पाएंगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है। इतने ही माने हम देख रहे हैं ये जमाने के हालात बहुत बड़ा काम है। अगर हम ये सब चीज को मैच करेंगे तो हमें अपनी हकीकत पता चलेगी कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे काम के साथ हमें कलेक्टर ये समझाना पड़ेगा कि भाई जो मतदानो मतलब था खेचू અને હુરૂફનો मतलब છે વર્ડ, તો જબર ની પછી અલીફ કે ઝેર ની પછી યા કે દેશ ની પછી વાવ જોઈન કરી નાખીએ ને, વાવ કેવો હરફ જોઈન થઈ ગયો એટલે એના હરફ કહેવાય ને मतदानो मतलब से खेचू એટલે ખેંચીને બોલાવાય। अब वो शॉर्ट टाइम में सीख जाएगा, इसलिए उनको समझाने पर फोकस देना पड़ता है। कॉमन आदमी छोटा बच्चा भी समझ पाएगा कि ये हरकत जबर को, ये बा को जबर वाला कैसे बनाना है, जज्बे वाला कैसे बनाना है, तशदीद वाला कैसे बनाना है। एकदम सादे सिंपल सवाल बार बार रिवाइज करवाया जाएगा तो बच्चों को दूर करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कमजोरी भी नहीं रहेगी। वरना अगर छोटे बच्चे में कमजोरी रह जाती है और वो बच्चा अम्मा बारे में चला जाता है तो अम्मा बारे वाले मौलाना के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, उनको दूर करवाना है, उनको पालन को मुकम्मल करना है। और वो बच्चा जो पहले से कमजोरी वाला आया है वो उन पर ध्यान नहीं देता, उनको पीछे नहीं लाते। अब वो अगर आप पूछेंगे अगर इंतजामिया के अंदर के मौलाना छोकरा ने अपनी कमजोरी रखी तो वो कहेंगे कि मौलाना हमें कमजोरी जो पहला किया पीछे એની કમજોરી દૂર કરવા બેઠીશ તો હું 1.5 કલાકમાં પડાવીશ કેવી રીતે? तो बहुत सारी मजबूत न होने की वजूहत आ जाती है, इसलिए अलग अलग इमरजेंसी कोर्स करवाने पड़ते हैं, बार बार दूर करवाना पड़ता है। अगर वो बच्चे को पहले से लेकर के अम्मा बारी तक आप बोर्ड पर पढ़ाते रहते हैं और एकदम आसान अंदाज में तो फिर कमजोरी नहीं दे पाती। उस्ताद का उस बच्चे का उस्ताद के साथ दिली कनेक्शन भी नहीं टूटता है, कम वक्त में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इस वक्त टूटता है, कम वक्त में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इस वजह से हम ये नियत से जाएं कि बच्चा सीखने के लिए आ रहा है और हम सिखाने के लिए आ रहे हैं। ये सबसे पहले अगर हमारा माइंडसेट बन गया तो फिर कोई मसाइल ही खड़े नहीं होंगे। फिर वो बच्चे के साथ आपका दिल लगाव भी लग जाएगा, तो बच्चे को मोहब्बत के साथ पढ़ा भी पाएंगे, उनकी गलती को इग्नोर भी कर पाएंगे। आप जैसे हमारी तरतीब में बार बार उनको बच्चे को रिवाइज करवाना है, क्योंकि सेहत के साथ तो हम जानते हैं, बच्चा नहीं जानता है, इसलिए उसको बार बार बोलकर बताना पड़ेगा। तो ये मादा हमारे अंदर तब पैदा होगा जब हमारी नीयत से, इसलिए बहुत जरूरी है। तालीम मजबूत है तो सब मसाइल ऑटोमेटिकली सोल्व होते जाएंगे, वरना हम कितने प्रॉब्लम को फेस करेंगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम आते ही जाएंगे, जमात की तकसीम में, बच्चों की गिराजरी में, उस्ताद के ध्यान न देने में। चुस्ती बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए को 1 2 3 करके भी पढ़ा सकते हैं और इशारे के जरिए भी पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चे का आई कांटेक्ट जुड़ा रहेगा हमारे साथ। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब उसको प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में जॉब चाहिए तो 2 साल बीएड करना पड़ेगा। बीएड करने के बाद ही वो 6 स्टैंडर्ड से आगे बढ़ा सकता है। अब दुनिया के अंदर टीचर बनने के लिए बीएड करवाना जरूरी है, दावत पब्लिक के काम की अहमियत समझाने के लिए साल लगाना जरूरी है। एमबीबीएस बनने के लिए 1 साल आपको प्राइवेट प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा, फिर डिग्री दी जाती है। ये तो पुराने करीम को पढ़ाना है। और मकतब का कनेक्शन बहुत सारी चीजों से जुड़ सकता है। अगर मकतब मजबूत है तो फिर खैर गालिब रहेगी, इसमें सब कुछ आ गया, आप सब जगह इसका कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और एक बात फरमाइए, अगर मकतब कमजोर है तो फिर शर गालिब आएगी। सब बच्चों के अंदर गाना, फितने, दूसरी सब चीजें, मुआशरे के अंदर खराबियां सब यहीं से जुड़ी हुई है। और आदमी के पास स्कूल की अहमियत ज्यादा है, इसलिए पूरे टाइम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल पे भेजते हैं और उसको और मजबूत करने के लिए 2-2.5 घंटा ट्यूशन भेजते हैं। और मदरसे कितने टाइम तक भेजते हैं? सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा। अब कम वक्त है और अच्छा काम करके दिखाना है, इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाना है, जमातबंदी कैसे होगी, 12 को कैसे पढ़ाना है, मकतब को कैसे पढ़ाना है। अगर हम खुद इसकी इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, ये इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उलमा ने लिखा है कि एक मुसलमान को जिस वक्त अल्लाह के जिस फरीज़े को अदा करना हो उस फरीज़े के मसाइल का सीखना फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़नी है, तो हर मुसलमान पर इतना फ़र्ज़ है कि मेरी नमाज कैसे सही हो,
اس کی فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تاجر تجارت کرتا ہے تو تاجر کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ یہ میں تجارت کرتا ہوں، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے نوجوان فاضل، نوجوان فارغ مول عبداللہ، انہوں نے جو فکر اٹھائی ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو عصری تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ طبقہ بھی اس طرح کی فکر لے اور اس طرح کی اسلام کی موٹی موٹی چیزیں ان کے اندر آ جاوے۔ خوشی کی بات ہے۔ آج کا پروگرام سننے سے ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے جوان یا کاروبار کرنے والے جوان، بلکہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ جوان ہو چاہے بڑی عمر والا ہو، اس کو یہ سب ضروری باتیں سیکھنی چاہیے۔ 15 سال کے بعد ہوتی، 16 سال کے بعد ہوتی، 18 سال کے بعد ہوتی۔ جو بڑی عمر ہوتی ہے تو ان کی سمجھ بڑھتی۔ اگر وہ بڑی عمر کے بعد ان کو یہی عقائد سمجھائے جائیں، یہی مسائل سمجھائے جائیں، یہ اللہ کے بارے میں عقیدے، اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدے، سیرت اور یہ جو ساری مضامین بتائے، تاریخ، اسلامی تاریخ کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے، یہ سب یہ بڑی عمر میں 12 سال کے بعد اگر ان کو پڑھایا جائے یا 18 سال کے بعد پڑھایا جائے تو وہ جو بچے ہمارے 6 سال میں 7 سال میں پڑھتے ہیں وہ یہ چند مہینوں میں بڑی عمر والے یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے اس کو بچے ہمارے 6 سال میں 7 سال میں پڑھتے ہیں وہ یہ چند مہینوں میں بڑی عمر والے یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے بہت خوشی ہے کہ یہ جو نظام شروع کیا ہے اس میں آپ حضرات اس میں حصہ لیں اور اپنے جوانوں کو، اپنی جو بھی اس میں سیکھ سکتے ہوں، بڑی عمر والے، چھوٹی عمر والے، 12 سال سے بعد والے، ان کو حصہ لے کر یہ دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سیکھو گے، آپ کے بچے سیکھیں گے، پورا دین اور دینی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد جو نسلیں آئے گی، آپ کے بعد جو نسلیں آئے گی وہ ان دین سیکھے ہوئے کی نسلیں ہوں گی، جاہلوں کی نسلیں نہیں ہوگی، دین سے ناواقف کی نسلیں نہیں ہوں گی، دین سمجھے ہوئے پڑھے ہوئے کی نسلیں ہوں گی، تو وہ بھی دیندار ہوگی۔ ہمارے لیے بھی فریضہ ہے اور ہم ہمارے نسلوں کے لیے جیسے دنیا کا نظام بنا کے جاتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں، دکان بنا دیتے ہیں، بینک بیلنس کر دیتے ہیں، کاروبار کی ترتیب لگاتے ہیں، زمین خرید دیتے ہیں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے بعد والوں کے لیے دینی نظام بھی بنا کے جائیں۔ بیان کرتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ سمجھدار نہیں ہوتا، تبھی سے دین اسلام ایک تعلیم دیتا ہے کہ وہ بچے کے کان کے اندر اذان دی جائے اور اقامت دی جائے۔ مطلب پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ وہ بچے کو علم سے کنیکٹ کیا جائے، دینی ماحول سے کنیکٹ کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ پتہ ہے جب وہ بچہ مکتب سے فارغ ہو جاتا ہے، اب اس کی سمجھداری کا ٹائم ہے، تب جب ان بچوں کو یہ سب باتیں پڑھائی جائیں گی تو وہ سمجھ کر لیں گے، باتوں کو عمل کرنے کے ساتھ لیں گے۔ ابھی تو اس کا ٹائم ہے عمل کرنے کا،
اس لیے ہم تمام کو ان سب چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ علماء بیان کرتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ سمجھدار نہیں ہوتا، تبھی سے دین اسلام ایک تعلیم دیتا ہے کہ وہ بچے کے کان کے اندر اذان دی جائے اور اقامت دی جائے۔ مطلب پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ وہ بچے کو علم سے کنیکٹ کیا جائے، دینی ماحول سے کنیکٹ کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ پتہ ہے جب وہ بچہ مکتب سے فارغ ہو جاتا ہے، اب اس کی سمجھداری کا ٹائم ہے، تب جب ان بچوں کو یہ سب باتیں پڑھائی جائیں گی تو وہ سمجھ کر لیں گے، باتوں کو عمل کرنے کے ساتھ لیں گے۔ ابھی تو اس کا ٹائم ہے عمل کرنے کا، اس لیے ہم تمام کو ان سب چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ علماء وہ 10ویں کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، 12ویں کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ ماسٹرز کر رہے ہیں، کالج کے اندر 3 سال جا رہے ہیں، الگ الگ فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں، کوئی آرٹس کر رہا ہے، کوئی کامرس کر رہا ہے، کوئی سائنس کے اندر جا رہا ہے۔ تو ان سب پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ان کا دین کے ساتھ بھی جڑا رہنا چاہیے۔ فرق نہیں ہے کہ وہ ماسٹر کریں، وہ انجینئر بنے، وہ ایڈوکیٹس بنے، وہ سائنٹسٹ بنے، وہ دنیا کے ہر فیلڈ میں جائیں، لیکن ان کی جو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے ہیں۔ یہ دنیا کا انعام ہے، آخرت کا انعام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ ویلیویبل پرسن، سب سے زیادہ معزز آدمی وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو اللہ کے دربار میں بھی تم فرسٹ نمبر پہ ہو، دنیا میں بھی فرسٹ نمبر پہ ہو۔ تو یہ باتیں پریکٹیکل ایک ماحول پیدا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو نوجوان کلچر ہے، کافی لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں، کافی نوجوان بچے دین کی باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول نہیں ان کے پاس۔ ایک بچے کے تو جس زمانے میں جیسے جیسے فتنے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان فتنوں کے مقابلے میں ویسے ویسے حق کے پہلوان تیار کیے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب پریزنٹیشن کے ذریعے سے اور اسکرین کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو سنا رہے تھے، نشہ کے اس دور میں، میڈیا کے فتنے کے زمانے میں، انٹرنیٹ کی بدماشیوں کے زمانے میں، سیل فون کی بدتمیزیوں کے زمانے میں، جی واٹس ایپ کے فتنوں کے زمانے میں، یوٹیوب کے فتنوں کے زمانے میں، اللہ پاک نے اس سالے نوجوان کو کھڑا کیا اور ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل دماغ کے اندر وہ پروگرام پیدا کیے جو پچھلے اس زمانے کے فتنے اور اس زمانے کے چیلنجز اور اس زمانے کے پرابلم ان کو سولو کرنے کے لیے اللہ پاک نے اساطیر میں ایسے افراد تیار کر دیے جو یہ مستقبل میں جی آئندہ فیوچر کے اندر یہ اکابر بنے گے، یہ اساطیر آگے کے اکابر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بے انتہا قبول فرمائے۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي